ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ جو کفریہ کلمات ہیں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لفظ زبان سے ایمان کا کہہ رہے ہیں یا کفر کا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو چونکہ پتہ ہونا چاہیے، اس پر مختلف علماء کی کتابیں بھی ہیں، حضرت تھانوی کی بھی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کئی لوگوں نے لکھی ہیں، اور تھوڑی سی ریسرچ کریں گے یا تحقیق کریں گے تو کفریہ کلمات پر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی جگہ تعزیت پر گئے، آدمی نیک تھا، مرنے والا فوت ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہم جملے کہتے ہیں نا کفریہ، ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے لائق نہیں تھا، یہ کفریہ کلمہ ہے یہ، ہاں سب کہتے ہیں بڑا بندہ ہسی، بڑا سخی ہا، بڑا نیک ہا، ایک مرن دے دا دا بھئی مرنے کے لائق نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مرنے کے لائق نہیں تھا؟ دوسرا، اگر کوئی کسی حادثے میں فوت تھا، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ نوجوان حاجی بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، کاروبار کر رہا تھا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی کا ایک شعر ہے نا کہ بھئی ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ تو یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، جوانی میں لے لے، بڑھاپے میں لے لے، پیدا ہو لے لے، عمر ارزل گزر جائے اور نہ مرے، اور تمنا کرے موت کی تب بھی وہ موت نہ دے، یہ اس کے اختیار میں۔ تو یہ کلمہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کسی خوبصورت کو دیکھ کر یہ کہنا یار بلادہ بہت سونا ہے، لگتا ہے اللہ نے اسے فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہوگا، یہ کسی بدبخت کا گانا بھی ہے، فرصت میں بنایا ہوگا، تجھے پتہ نہیں کیا اس قسم کے الفاظ ہیں۔ مجھے چونکہ ان چیزوں کا ذوق نہیں ہے اور میں سنتا نہیں ہوں، ورنہ آپ کو سنا دیتا۔ تو یہ بھی کفریہ جملہ ہے کہ رب کے لیے یہ کہنا بھی اللہ کی علیحدہ بیٹھا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا اس کو کیسا بناؤں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ ہمارے بزرگ تھے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم کو اللہ پر اتنا یقین نہیں جتنا کتے پر ہے۔ یہ ان کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ پر اتنا یقین نہیں جتنا کتے پر ہے۔ کیسے؟ رات کو آپ سو رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی دیوار پر بیٹھا ہے، خوف محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی چور ہے، تو کتا بھونکا، کتے کے بھونکنے پر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آپ کو وہ آدمی نظر آیا، تو آپ نے کہا اے تو کون ہے؟ تو اس نے چھلانگ مار کے باہر بھاگ گیا۔ اب صبح جب ہم تبصرے کرتے ہیں نا تو پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، بس حضرت رات کتا نہ بھونکتا نا، میں تو لوٹا گیا تھا، میرا تو گھر برباد ہو گیا تھا، چور تھا بدبخت فلاں جگہ پر یوں ایسے بیٹھا ہوا تھا، کتا بھونکا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا، بس اس کتے کی وجہ سے میرے گھر کی حفاظت ہوئی ہے، اب اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی۔ اس پاگل نے، اس بدھو نے اتنا نہیں سوچا
کہ اس کتے کی آنکھ کس نے کھلوائی تھی؟ اس کو لوسی بھی تو کتے ہوتے ہیں، اسے بولنے کا حوصلہ کس نے دیا تھا؟ پھر اس کی آواز تیرے کان میں کس نے ڈالی ہے؟ پھر تیری نیند کس نے اکھاڑی ہے؟ پھر تیری نگاہ اس کی طرف کس نے ڈالی ہے؟ پھر تجھے بولنے کی طاقت کس نے دی کہ تو نے شور کیا اور وہ پھر بھاگا اور نکل گیا؟ یہ سارا کام رب کا کیا ہوا تھا، تو نے خدا کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا کتے کو یاد کرتا ہے۔ ہم کیا مسلمان ہیں اور ہماری کیا مسلمانی ہے اور ہماری کیا توحید ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات؟ یہ بھی کفریہ کلمات میں سے ہے کہ اس قسم کے کفریہ کلمے کہنا کہ جس سے رب بھول جائے اور مخلوق کی چیزیں یاد رہیں۔ فلانا آدمی آ گیا تو اس نے پکڑ کے مجھے یوں کیا، یہ نہ کرتا تو میں تو ٹرک کے نیچے آ گیا تھا، اس کا احسان ہے، اس نے مجھے بچا لیا ہے، اس نے۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، یہ اسباب کے تحت وسائل سے چلتی ہے، لیکن رب الاسباب ہے، وہ اسباب کا بھی رب ہے، وہ سبب استعمال کرے اس کی مرضی، استعمال کے بغیر وہ اپنا کام حکم دے دے اور عمل کرا دے، یہ بھی اس کی مرضی۔ سبب یہ ہے کہ میاں بیوی جڑتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بغیر سبب کے کیا ہے کہ شوہر ہے نہیں اور مریم کو حمل ہو گیا ہے اور دنیا پوچھتی ہے یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے۔ عجیب ہے کہ مرد ہے اور اس کی کوکھ سے عورت پیدا ہو رہی ہے، کبھی کسی مرد کو بھی حمل ہوتا ہے، لیکن آدم سے حوا پیدا ہو رہی ہے۔ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، مٹی کا پتلا بنا کے اس میں امر دیا ہے اور اللہ نے روح پھونکی ہے اور وہ حضرت انسان اشرف المخلوقات بن گیا ہے۔ تو رب چاہے بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے اور سبب کے تحت بھی کر سکتا ہے۔ سبب کو اپنانا فرض ہے، یقین رکھنا کفر ہے۔ پیاس لگی ہے نا، پانی پینا ہے، اب اس پانی کو اس نیت سے مت پیو کہ میری پیاس بجھائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اب پیاس لگ رہی ہے، اب پانی پینے کا وقت ہے، میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہوں، پیاس تو میری اللہ بجھائیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ آخر عمر میں شدید بیمار ہو گئے تھے، ایک عرصے تک ڈاکٹروں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی ان کو پینے کی اجازت نہیں دی، زندہ بھی رہے پانی بھی نہیں پیا، ایک گھونٹ بھی اندر نہیں جاتا۔ یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو جتنی جب تک چاہے زندگی دے اور جب چاہے ختم کر دے، جس کو چاہے اسباب کے تحت پالے، جس کو چاہے بغیر اسباب کے پالے۔ اگلے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ توحید کا مختصر سا خاکہ، اس کی تفصیل کے لیے میں نے آپ کو حضرت لاہوری کا ترجمہ بتایا تھا، اور اس کے شروع میں کتاب العقائد میں توحید کے جتنے عنوانات ہیں، اگر آپ اس حصے کی فوٹو کاپیاں کروا لیں تو وہ آپ کو ہمیشہ تیاری کرنے میں آسانی رہے گی کہ وہاں سے قرآنی آیات کو لے لیں گے اور آگے پھر آپ مضامین بنائیں اور اس کو تیار کریں۔